Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I am your social studies teacher and today we will start unit number 3, government, page number 27 of your book. Every country has a certain system to maintain law and order and to run the country in the best possible way. This system is known as government. بچوں، ہر ملک کے اندر ایک مخصوص نظام ہوتا ہے جس سے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھا جاتا ہے بہترین طریقے سے. اور یہ جو سسٹم ہوتا ہے ملک میں امن و امان قائم کرنے کا اور ملک کو سموتھلی رن کرنے کا، ملک کو چلانے کا، اس سسٹم کو گورنمنٹ کہا جاتا ہے. گورنمنٹ کمپرائزز مینی منسٹریز اینڈ آفیسز دیٹ ہیلپ ٹو رن دا کنٹری. اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مختلف وزارتوں اور مختلف جو آفیسز ہیں، دفاتر ہیں، ان کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اور ان کی مدد سے پھر وہ پورا ملک جو ہے وہ چلاتی ہے. دیر آر ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ، اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں: monarchy, dictatorship and democracy. Monarchy is a form of government where king or queen is head of the country. The crown is inherited usually by the firstborn of the family. For example, in Spain, Qatar and Luxembourg. اب monarchy کیا ہے؟ monarchy ایک ایسا حکومت کا ایک ایسی قسم ہے جس کے اندر ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بادشاہ یا ملکہ ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح سے جو بادشاہت ہے وہ وراثت میں آگے منتقل ہوتی جاتی ہے، اور عام طور پر جو فیملی میں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کا حقدار ٹھہرتا ہے. یعنی اگر کوئی بادشاہ ہے، اس کے انتقال کے بعد یا اس کی بیماری کے طور پہ، یا اگر وہ بادشاہ چھوڑتا ہے تو اس کے بعد اس کا سب سے بڑا جو بیٹا یا بیٹی ہوگی وہ اس کی حقدار ہوگی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قطر، اسپین اور لگزمبرگ کی جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر بادشاہت کا یا monarchy کا جو سسٹم ہے وہ رائج ہے. نمبر 2، ڈکٹیٹرشپ. ڈکٹیٹرشپ از اے فارم آف گورنمنٹ in which a single individual rules by force. ڈکٹیٹرشپ ایسی حکومت کی ایسی قسم ہے جس میں ایک شخص جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے بائی فورس، یعنی طاقت کے زور پہ. نمبر 3، ڈیموکریسی. ڈیموکریسی مینز اے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. ڈیموکریسی کا مطلب ہے ایک ایسی حکومت جو کہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، جسے لوگ منتخب کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. دس از دا موسٹ وائڈلی ایکسیپٹیڈ سسٹم آف گورنمنٹ. اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہی جو نظام ہے، یعنی جمہوری نظام یا جو جمہوری حکومت ہے، اس کو سب سے زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اسے مانا جاتا ہے، اور یہی نظام زیادہ تر ملکوں کے اندر رائج ہے. موو ٹو نیکسٹ پیج، پیج نمبر 29. The government of Pakistan. Pakistan became an independent country on 14 August 1947. پاکستان جو ہے وہ آزاد ریاست بنا 14 اگست 1947 کو. The government of Pakistan is federal government established under the Constitution 1973 of Pakistan. اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، یعنی وفاقی حکومت ہے جو کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق قائم کی گئی. The set of basic rules and principles according to which a state or country is governed is called constitution. اب بچوں، کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ ایسے رولز اور ایسے طور طریقے جن کے مطابق کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کو چلایا جاتا ہے، وہ جو رولز اور وہ جو لاز ہوتے ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. The present constitution of Pakistan was drafted in 1973 during the regime of former President Zulfikar Ali Bhutto. جو پاکستان کا موجودہ آئین ہے، یعنی جو سپریم لا ہے کنٹری کا، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ 1973 میں بنا. اور اس وقت رجیم مطلب دور، پیریڈ، اس وقت کس کا دور تھا؟ صدر ذوالفقار علی بھٹو کا. The Constitution of Pakistan is its supreme law. اور جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا سپریم لا ہے، یعنی سب سے بڑا لا ہے، سب سے بڑا قانون ہے. سم آف دا بیسک کیریکٹرسٹکس آف دا کانسٹیٹیوشن آر ایز انڈر. اور جو ہمارے ملک کے اندر جو آئین ہے، یعنی وہ تمام لا، تمام پرنسپلز، تمام اصول جن کے اکارڈنگ ہمارا ملک چل رہا ہے،
اس کی جو اہم کریکٹرسٹکس ہیں یعنی اس کے جو فیچرز ہیں، خصوصیات ہیں، وہ یہ ہیں. نمبر 1، پاکستان ہیز بین نیمڈ دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ کیا ڈکلیئر کیا گیا؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان. نمبر 2، اونلی اے مسلم کین بی دا پریزیڈنٹ اور دا پرائم منسٹر آف پاکستان. صرف جو مسلمان ہے وہی شخص جو ہے وہ اس ملک کا صدر یا وزیر اعظم بن سکتا ہے. نمبر 3، دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان از اسلام. اور ملک کا جو سرکاری مذہب ہے وہ ہے اسلام. نمبر 4، پاکستان شیل بی فیڈرل ریپبلک ود اے پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ. پاکستان کا جو ملک ہے وہ ایک وفاقی ریاست ہے، یعنی 4 صوبوں اور کیپٹل اسلام آباد کے اوپر مشتمل ایک وفاقی ریاست ہے، اور اس کے اندر پارلیمنٹری سسٹم ہے. پارلیمنٹری سسٹم یعنی وہ سسٹم جس کے اندر تمام جو اختیارات ہیں، جو اتھارٹی ہے، وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے. اس کے بعد ہے جی اردو از پاکستان نیشنل لینگویج، اور اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. دا پریزیڈنٹ شیل بی دا ہیڈ آف اسٹیٹ. جو صدر ہے وہ ملک کا سربراہ ہے. اینڈ دا پرائم منسٹر شیل بی دا ہیڈ آف گورنمنٹ. اور جو وزیر اعظم ہوگا وہ حکومت کا سربراہ ہوگا. دا ٹیچنگ آف اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز شیل بی کمپلسری. اور اس آئین کے مطابق جو مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے سبجیکٹس ہیں ان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی. فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سٹیزن آر آلسو گرانٹیڈ. اور تمام شہریوں کو ان کے حقوق اور جو ان کی فرائض تھے وہ بھی دیے گئے. دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ شیل بی گیون دا پاور ٹو انفورس فنڈامنٹل رائٹس. اور پھر جو اعلیٰ عدالت ہے یعنی سپریم کورٹ اور اس طرح سے ہائی کورٹ جو مختلف صوبوں کے اندر ہیں ان کو یہ پاور، یہ اختیارات دیے گئے کہ وہ لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی رائٹس ہیں، ان کا تحفظ کریں. دا کانسٹیٹیوشن از ویری امپورٹنٹ. اٹس لیڈ آن. کوئی بھی کانسٹیٹیوشن یعنی کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ سیٹ آف لاز، جس کے اندر مختلف لا ہوتے ہیں، مختلف قوانین ہوتے ہیں، مختلف اصول ہوتے ہیں. پرنسپل اینڈ رولز فار پولیٹیکل پروسیس. کانسٹیٹیوشن کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس سے ہمارا جو سیاسی پروسیس ہے اس کے لیے یہ رولز اور پرنسپلز جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. ریلیشن بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. اور آئین کے ذریعے ہی لوگوں اور حکومت کے درمیان جو تعلق ہے وہ برقرار رہتا ہے. اینڈ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز آف دا سٹیزن. اور اسی سے لوگوں کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ چلتا ہے. انفارمیشن باکس میں آپ کے لیے انفارمیشن ہے. دا ورڈ ڈیموکریسی از میڈ اپ فرام 2 گریک ورڈز، ڈیمو پیپلز اینڈ کیروٹس رول. جو ڈیموکریسی ورڈ ہے وہ گریک ورڈ ہے، اور یہ 2 ورڈز کا جو ہے مجموعہ ہے، ڈیموز اینڈ کیروٹس. ڈیمو کا مطلب پیپل اور کیروٹس رول، یعنی رول آف پیپل. ڈیموکریسی کا مطلب رول آف پیپل. موو ٹو نیکسٹ پیج نمبر 30. اور اس کے اندر آپ کے 3 فلو چارٹس ہیں، اور ان تینوں فلو چارٹس کے اندر آپ کو جو اسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا وہ بتایا گیا ہے. یعنی گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے، جو ساخت ہے ہمارے ملک کے اندر وہ کیا ہے یہ بتائیے. اسٹرکچر آف لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ یعنی مقامی جو حکومت ہوتی ہے، جہاں کے آپ رہنے والے ہوتے ہیں، جس ایریا کے اندر آپ رہ رہے ہیں، جس سٹی کے اندر یا جس ڈسٹرکٹ کے اندر رہ رہے ہیں اس کی. تو لوکل گورنمنٹ کی آگے سے 3 کمپوننٹس ہیں: ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، تحصیل ایڈمنسٹریشن اینڈ یونین ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹرکچر آف دی پروونشل گورنمنٹ. اور پھر پروونشل یعنی صوبے کے اندر جو حکومت قائم ہوتی ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ پروونشل اسمبلی الیکٹڈ ان جنرل الیکشن. صوبے کے اندر ایک اسمبلی ہوتی ہے جس کو عام انتخابات کے اندر منتخب کیا جاتا ہے. چیف منسٹر الیکٹڈ بائی دا پروونشل اسمبلی. پھر صوبے میں وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ اسمبلی اس کو منتخب کرتی ہے. پروونشل کیبنٹ اپوائنٹڈ بائی چیف منسٹر. اور پھر کیبنٹ کون ہوتی ہے؟ اس کے اندر مختلف ممبرز ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو رن کرنے میں چیف منسٹر کی مدد کرتے ہیں. چیف منسٹر ہی ان کو اپوائنٹ کرتا ہے. کمپرائز الیکٹڈ ممبر آف دا پروونشل اسمبلی. اور وہ اسمبلی کے اندر جو منتخب لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے کیبنٹ کو منتخب کرتا ہے. گورنر اپوائنٹڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اور گورنر اس کو وفاقی حکومت جو ہے وہ منتخب کرتی ہے. جس طرح سے آپ نے پیچھے پڑھا کہ ہیڈ آف دا کنٹری پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ پرائم منسٹر ہوتا ہے پورے ملک کے اندر. اسی طرح سے صوبے کا جو ہیڈ ہوتا ہے، پروونس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے. اور جو پروونس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہوتا ہے.
اسٹرکچر آف فیڈرل گورنمنٹ, پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ. سب سے پہلا اس میں لیجسلیٹو میکس لا. اچھا, ہماری جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں, لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. لیجسلیٹو کا کام ہوتا ہے آپ کے لیے قانون بنانا, ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے امپلیمنٹس لا, ان قوانین کو لاگو کرنا, ان کو نافذ کرنا. اور جوڈیشری انٹرپریٹ لاس, اور جوڈیشری یعنی عدالتوں کا کام ہوتا ہے ان جو قوانین ان کی تشریح کرنا, ان کا تحفظ کرنا. لیجسلیٹو میں آ جاتا ہے آپ کی پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کے آگے سے 2 ہاؤسز ہوتے ہیں, سینٹ اپر ہاؤس اور نیشنل اسمبلی لوور ہاؤس. پھر ایگزیکٹو میں آ جاتا ہے پریزیڈنٹ جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, اور پرائم منسٹر جس کو ہیڈ آف گورنمنٹ کہتے ہیں, اور ان کے ساتھ پھر ہوتی ہے ان کی کیبنٹ جس میں مختلف منسٹرز ہوتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کو رن کرتے ہیں اور ہیلپ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو. جوڈیشری میں سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت یعنی اعلیٰ عدالت, اور اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ, اور پھر پروونشل ہائی کورٹ یعنی ہر صوبے کی علیحدہ ہائی کورٹ ہوتی ہے 4 صوبوں کے اندر. اسی طرح سے اوبرڈمنٹ یعنی محتسب کا ادارہ. محتسب کا ادارہ وہ ادارہ ہوتا ہے جو حکومت کے خلاف, جو بھی حکومت ہو اس کے خلاف شکایات ہوں یا کوئی بھی کمپلین ہو تو ان کو وہ سنتا ہے, ان کو سولو کرتا ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جو کہ مختلف ڈسٹرکٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو چھوٹی عدالتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس نظام کا حصہ ہیں. تو بچوں آج آپ نے انہی 3 پیجز کی ریڈنگ جو ہے پیج نمبر 28, 29 اور 30 کی دوبارہ ریڈنگ کرنی ہے. اگر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے ان کو انڈر لائن کریں, ان کے میننگ ڈکشنری سے دیکھیے, لکھیے. ان سے ریلیٹڈ میں آپ کو کوشچن بتاتی ہوں. ایکسرسائز میں آئے پیج نمبر 35. جو کوشچن نمبر 1 از ڈیفائن دا ٹرم گورنمنٹ, اور اس کا جو آنسر ہے آپ کا 28 پیج نمبر 28 کے بالکل شروع میں دیکھیے. ایوری کنٹری ہیز اے سرٹن سسٹم ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر اینڈ ٹو رن دا کنٹری ان دا بیسٹ پاسبل وے. دس سسٹم از نون ایز گورنمنٹ. یہ جو ہے آپ کا فرسٹ کا آنسر ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے وٹ از کانسٹیٹیوشن. اس کے لیے آپ پیج نمبر 29 پہ آئیں اور اس کا سیکنڈ پیرا دیکھیے. دا سیٹ آف بیسک رولز اینڈ پرنسپل اکارڈنگ ٹو وچ اے اسٹیٹ اور کنٹری از گورنڈ از کالڈ کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, اور اس کے آگے آپ ایک لائن خود سے ایڈ کریں. اٹ از دا سپریم لا آف دا کنٹری. اٹ از دا سپریم لا آف دا کنٹری. یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے کوشچن نمبر 5 میں. ٹھیک ہے, 3 اور 4 جو ہے وہ آگے ہم ٹاپکس ریڈ کریں گے, اس کے بعد ان کے آنسر آپ کو ملیں گے. پہلے آپ کوشچن 5 پہ آ جائیں. ڈیفائن ڈکٹیٹرشپ. ڈکٹیٹرشپ کے لیے آپ پیج نمبر 28 پہ دیکھیے. ڈکٹیٹرشپ از اے فارم آف گورنمنٹ ان وچ اے سنگل انڈیویجول رول بائی فورس, جس میں ایک شخص جو ہے وہ طاقت کے ذریعے حکمرانی کرتا ہے. اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 6 وٹ از ڈیموکریسی. ڈیموکریسی مینس, یہ بھی پیج نمبر 28 لاسٹ پیرا ہے. ڈیموکریسی مینس گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. بس یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. تو یہ 4 شارٹ کوشچن فرسٹ 2 پیجز میں سے آپ کے, اور اس کے بعد جو تینوں فلو چارٹس ہیں, یہ تینوں فلو چارٹ آپ کے جو ایگزامس ہیں ان میں انکلوڈ ہوں گے. اس لیے یہ تینوں فلو چارٹ آپ نے سیپریٹ کر کے بک میں سے دیکھ کے ایز اٹ از آپ نے اپنی کاپیز کے اوپر نوٹ ڈاؤن کرنے, ڈرا کرنا ہے, ان کی لیبلنگ کرنی ہے. اسٹرکچر آف لوکل گورنمنٹ, اسٹرکچر آف پروونشل گورنمنٹ اینڈ اسٹرکچر آف فیڈرل گورنمنٹ. یہ تینوں فلو چارٹ اور 4 شارٹ کوشچن جو ہیں وہ آپ نے اس ٹاپک میں سے کرنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے. We start next topic from Unit 3 Government, page number 31, and today's topic is Rights and Responsibilities according to 1973 Constitution. Page number 31 of your book. Following are the fundamental rights and responsibilities of the citizens of Pakistan under the Constitution 1973. یہ کچھ فنڈامنٹل یعنی بنیادی حقوق اور رسپانسبلٹیز, ذمہ داریاں ہیں جو کہ ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہیں 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, 1973 کا جو آئین ہے اس کے مطابق. پہلے ہم رائٹس کو دیکھ لیتے ہیں. رائٹ آف لائف, لبرٹی اینڈ پروٹیکشن, یعنی ہر کسی کو زندگی کا, آزادی کا اور حفاظت کا, دفاع کا حق جو ہے وہ حاصل ہے. رائٹ ٹو ایکویلٹی اینڈ جسٹس, اس طرح سے ہر کسی کو مساوات اور انصاف کا حق حاصل ہے. دیر شیل بی فریڈم آف ٹریڈ, بزنس اینڈ پروفیشن فار آل سٹیزن, اور ہر شہری کو
آزادی حاصل ہے تجارت کے لیے, کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے یا کسی قسم کا بھی پروفیشن جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کرنے کی. نمبر 4, چائلڈ لیبر از پروہیبٹڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن, اور بچوں سے جو مزدوری کروائی جاتی ہے وہ اس آئین کے تحت, اس دستور کے تحت اس کو منع کیا گیا ہے. نیکسٹ از فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن آف ایج 5 to 16 بائی گورنمنٹ, اور حکومت کی طرف سے 5 سال سے 16 سال تک کے بچوں کے لیے جو تعلیم ہے وہ لازمی اور مفت قرار دی گئی. All citizens are equal and there shall be no discrimination on basis of gender etc. ملک کے تمام جو شہری ہیں وہ برابر ہیں, ان کا ایک جیسا درجہ ہے, ان کے کوئی ڈسکرمنیشن یعنی کوئی فرق, کوئی تفاوت نہیں ہے جینڈر کی بیسس پہ, یعنی کہ اگر کوئی مرد ہے تو اس کو زیادہ رائٹس ملیں گے اور اگر عورت ہے تو اس کو کم حقوق حاصل ہوں گے, ایسا نہیں ہے, بلکہ تمام سٹیزن جو ہیں ان کو ایک طرح کا اسٹیٹس حاصل ہے معاشرے کے اندر. اینڈ رائٹ ٹو ووٹ, اس طرح سے ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. اب ہے نیکسٹ رسپانسبلٹیز, بی فیتھفل لوئل اینڈ پیٹریوٹک ٹو دا کنٹری. جس طرح سے ہر ملک کے اندر شہریوں کے حقوق ہوتے ہیں, یعنی ریاست ان کو کچھ حقوق دیتی ہے زندگی گزارنے کا آزادی کے ساتھ, اپنے لیے اپنی پسند کا پروفیشن چوز کرنے کا, ووٹ کا, برابری کا, انصاف کے اصول کا, تعلیم کا. جب حکومت یہ آپ کو تمام حقوق دیتی ہے تو اس کے بدلے پھر ہر شہری کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو فرسٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر شہری کو کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فیتھفل لوئل اور پیٹریوٹک, یعنی اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہے اور ایک محب وطن شہری ہونے کا ثبوت دے. اسی طرح سے رسپیکٹ اینڈ اوبے لاز, اور جتنے بھی ملک کے قوانین ہیں ان کا احترام کرے, ان کو اوبے کرے یعنی ان کو فالو کرے. رسپیکٹ دا رائٹس, بلیفس اینڈ اوپینین آف ادر, اسی طرح سے دوسروں کے جو حقوق ہیں, دوسروں کے جو بلیفس ہیں یعنی دوسروں کے جو عقائد ہیں, اینڈ اوپینینز, اور جو دوسروں کی رائے ہے ان کا احترام کرے. پے ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ آن ٹائم, اور گورنمنٹ کو جتنے بھی ٹیکسز ہیں جیسے الیکٹریسٹی بل ہے یا واٹر بل ہے یا ٹول ٹیکس ہیں, جو بھی ٹیکس ہیں گورنمنٹ کو ان کو ٹائم پہ مقررہ وقت کے اندر ان کو ادا کرے. ڈیفینڈ دا کنٹری ایف دا نیڈ شوڈ ارائز, اور کبھی اگر ضرورت پڑے تو ملک کا دفاع کریں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. پروٹیکٹ گورنمنٹ پراپرٹی, جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے یعنی جیسے روڈز ہیں, پبلک پارکس ہیں, جو گورنمنٹ شہریوں کی کو سہولیات دینے کے لیے بناتی ہے, جو بھی پراپرٹیز ہیں ان کا دفاع کرے, ان کو پروٹیکٹ کرے, ان کی لک آفٹر کرے, یہ ہر شہری کا فرض ہے. اس طرح سے یوز ووٹ ان رائٹ وے, اور جیسے ہمیں ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے اسی طرح سے جو ووٹ ہے ہمیں اس کا استعمال ہمیں صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ووٹ کا استعمال ہم نے صحیح کرنا ہے جو کہ ملکی اور ہمارے اپنی ذاتی مفاد میں بہتر ہو. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیے, پیج نمبر 32. رول آف لا از اے پرنسپل دیٹ از اپلیکیبل ٹو آل. رول آف لا کیا ہے؟ ایسا لا ہے جو کہ تمام شہریوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. ان ادر ورڈ اٹ از دا سپرمیسی آف لا, یعنی یہ قانون کی عملداری کو کہتے ہیں رول آف لا. نو ون از ابو دا لا, یعنی قانون سے بڑھ کے کوئی نہیں. دا رول آف لا از یونیورسل. آل دوز ہو بریک لاز آر آل انوالوڈ ان انلیگل ایکٹیویٹیز آر پنشیبل بائی لا. یعنی رول آف لا کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی, یعنی ہر جگہ قانون کی پاسداری کی جائے, قانون کو سب کے اوپر فوقیت حاصل ہو اور کوئی بھی قانون سے بڑھ کے نہیں ہو ملک کے اندر. اور جو کوئی قانون کو توڑے یا کسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے تو پھر اس کو قانون کے مطابق سزا بھی دی جائے. ان اے کنٹری ڈفرینٹ گروپس آف پیپل کم ٹوگیدر ٹو کنٹیسٹ الیکشن اینڈ ہولڈ پاور ان گورنمنٹ. ملک کے اندر مختلف گروپس جو ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تاکہ وہ حکومت حاصل کر سکیں. دیز گروپس آر کالڈ پولیٹیکل پارٹیز. یہ جو ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں.
آفٹر الیکشن دا گورنمنٹ از اسٹیبلش بائی دا ونر پولیٹیکل پارٹی. پھر ہم دیکھیں آپ بچوں جب الیکشن ہوتے ہیں تو مختلف جماعتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف, اور پھر وہ الیکشن کمپین چلاتی ہیں, پھر الیکشن لڑتی ہے, اور پھر اس طرح سے جو پارٹی الیکشن میں ونر ہوتی ہے, جیت جاتی ہے, وہ پھر حکومت بناتی ہے. دیر آر ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ان اے کنٹری, اور ملک کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. ایچ پارٹی ہیز اے لیڈنگ پرسن ہو لیڈز اور کمانڈ دا پارٹی کارڈ اٹس لیڈر. اسی طرح سے ہر پارٹی کے اندر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ پارٹی کو لیڈ کرتا ہے, اس کو چلاتا ہے, اس کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے, اسے کہتے ہیں لیڈر. دا گورنمنٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ورک فار دا کمیونٹی. اس طرح سے حکومت اور یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہیں. کمیونٹی از اے گروپ آف پیپل ہو لیو ان سیم ایریا اینڈ ہیو دا سیم کریکٹرسٹکس. اور کمیونٹی کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کا وہ گروپ جو ایک ہی جگہ پہ رہ رہا ہو, ان کی ایک جیسی کریکٹرسٹکس ہوں, یعنی ایک جیسی خصوصیات ہوں. اب پیج نمبر 32 میں انفارمیشن باکس میں دیکھیے, لاز آر رولز دیٹ بائنڈ آل پیپل لیونگ ان اے کمیونٹی. لاز پروٹیکٹ our general safety and ensure our rights as citizens against abuses by the people, by organization and by the government itself. قانون کیا ہوتے ہیں؟ وہ رول ہوتے ہیں, وہ اصول ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایک کمیونٹی کے اندر, ایک معاشرے کے اندر, ایک سوسائٹی کے اندر ملاتے ہیں, جوڑتے ہیں. قانون جو ہیں وہ ہماری سیفٹی کو, ہماری سلامتی کو ان کا خیال رکھتے ہیں, اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کو یقینی بناتے ہیں. اور کوئی بھی شہری جو کہ دوسروں کو ان کے ساتھ دوسروں کے حقوق جو غصب کرتا ہے, یا کوئی بھی تنظیم یا گورنمنٹ خود, تو پھر یہ لاز ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں جو ان کے اوپر چیک رکھتے ہیں. پھر دیکھیے اب نیکسٹ پیج پہ, پیج 33 پہ, کہ پولیٹیکل پارٹیز کے فنکشن کیا ہیں. دا فنکشنز آف پولیٹیکل پارٹیز ان اے ڈیموکریٹک سسٹم آر. ڈیموکریٹک سسٹم ایک جمہوری معاشرہ, یعنی لوگوں کا معاشرہ جس میں لوگوں کی حکومت ہوتی ہے, جو کہ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہے, ان کی کیا فنکشنز ہیں. نمبر 1, دا پولیٹیکل پارٹیز ڈیولپ پالیسیز اینڈ پروگرامس. جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ مختلف اپنے پروگرام اور اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بناتی ہیں. دے سلیکٹ کینڈیڈیٹس اینڈ کنڈکٹ الیکشن کمپینز. وہ اپنے نمائندے جو ہیں وہ سلیکٹ کرتی ہیں, اور الیکشن کے لیے جو مہم ہوتی ہے, جو کمپینز ہوتی ہیں, وہ چلاتی ہیں. دے پرووائڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کے آتی ہیں. دے مانیٹر دا فنکشن آف دا گورنمنٹ. پھر سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اگر ایک پارٹی حکومت میں ہے تو دوسری پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں, تو وہ مسلسل مانیٹر کرتی ہیں جو حکومت ہوتی ہے اس کے تمام معاملات کو, اس کے تمام فنکشنز کو. دے سرو ایز اے لنک بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پبلک. تو عام جو پبلک ہوتی ہے, جو حکومت ہوتی ہے, ان کے درمیان لنک, ان کے درمیان رابطے کا باعث کون ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتیں. یعنی آپ ایک سیاسی جماعت کے ذریعے اپنے جو مطالبے ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. تو بچوں یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز اکارڈنگ ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن. پھر رول آف لا کیا ہے, پھر آپ نے یہ دیکھا. اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل پارٹیز کے فنکشن. اب ہم اپنی ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں کہ ان سے ریلیٹڈ کیا کوشچن ہے. پہلا کوشچن جو شارٹ کوشچن ہے, شارٹ کوشچن نمبر 3 فرام یور ایکسرسائز, پیج نمبر 35, ڈیفائن رول آف لا. آنسر ہے اس کا پیج نمبر 32 میں, رول آف لا از اے پرنسپل دیٹ از اپلیکیبل ٹو آل. ان ادر ورڈ اٹ از دا سپرمیسی آف لا. ٹھیک ہے, اینڈ دا رول آف لا از یونیورسل. یہ جو ہے یہ آپ کا رول آف لا کی ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہے ڈیفائن دا ٹرم پولیٹیکل پارٹیز, کوشچن نمبر شارٹ کوشچن نمبر 4. تو اس کا آنسر بھی اسی سیکنڈ پیراگراف پیج نمبر 32. ان اے کنٹری ڈفرنٹ گروپس آف پیپل کم ٹوگیدر ٹو کنٹیسٹ الیکشن اینڈ ہولڈ پاور ان گورنمنٹ. دیز گروپس آر کالڈ پولیٹیکل پارٹیز. ٹھیک ہے, یہ اس کا آنسر ہے. اس کے بعد شارٹ کوشچن نمبر 7, ایکسپلین امپورٹینس آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ جو ہے پیج نمبر 29. پیج نمبر 29 لاسٹ پیرا پہ آ جائیے. دا کانسٹیٹیوشن از ویری امپورٹنٹ, اٹ لیز ڈاؤن. اور پھر یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں یہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ایکسرسائز میں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا کوشچن ہے. ایک تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے رول آف لا کو, پھر ڈیفائن دا ٹرم پولیٹیکل پارٹیز, اور اس کے بعد ایکسپلین امپورٹینس آف دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, اور ہم لانگ کوشچن میں سے دیکھ لیتے ہیں.
Write down 5 responsibilities of citizen according to the 1973 Constitution of Pakistan. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز دیکھی ہیں اکارڈنگ ٹو دا 1973 کانسٹیٹیوشن, اور آپ نے صرف 5 رسپانسبلٹیز لکھنی ہے. پیج نمبر 31, اور آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 رسپانسبلٹیز آپ کی بک پیج نمبر 31 پہ گیون ہے. ان میں سے آپ نے کوئی سی بھی 5 رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اس کے آنسر میں لکھنی ہیں. اس کے بعد ڈسکرائب دا فنکشنز آف پولیٹیکل پارٹیز ان ڈیموکریٹک سسٹم. پھر پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کیا فنکشنز ہیں, یہ بھی ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے پیج نمبر 33. دا فنکشنز آف پولیٹیکل پارٹیز ان اے ڈیموکریٹک سسٹم آر 1 2 3 4 اور 5. یہ 5 فنکشنز جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, یہ گیون ہے آپ کی بک میں, یہ بھی آپ نے یہاں سے ایز اٹ از لکھنے ہیں. تو 5 رسپانسبلٹیز لکھنی ہے, 5 پولیٹیکل پارٹیز کے فنکشن لکھنے ہیں, اور رول آف لا کی ڈیفینیشن, پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیفینیشن, اور امپورٹنس آف کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, یہ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے کوشچنس تھے. ان کو اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر آپ نے کرنا ہے اور ان کو لرن بھی کرنا ہے. اینڈ اوور ٹاپک از انٹر ڈیپینڈنس بٹوین پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس ان پاکستان. یعنی پاکستان میں جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو مرکزی وفاقی حکومت ہے, ان کے درمیان جو باہمی انحصار ہے, یا جو باہمی ایک دوسرے کے اوپر وہ منحصر کس طرح سے کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں اور جو مرکزی حکومت ہے ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ان پاکستان دیر از فیڈرل اینڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کنزسٹنگ آف 1 فیڈرل and 4 provincial governments established under the Constitution 1973 of Pakistan. پاکستان کے اندر وفاقی اور پارلیمانی طرز حکومت ہے, اور پاکستان میں جو حکومت ہے وہ فیڈرل کیپٹل اور 4 جو صوبائی حکومتیں ہیں, ایک مرکزی اور 4 صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ان کی گورنمنٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کی جاتی ہیں کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 اس کے مطابق. The federal, and move to next page, page 34. The federal and provincial governments work in collaboration with each other. مرکزی یعنی وفاقی اور جو صوبائی حکومتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ جو ہے کام کرتی ہیں. All governments program are developed under the policies made by the parliament, federal government. جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ یا جو بھی پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ کس کے اکارڈنگ بنتی ہیں, جو پارلیمنٹ ہے, یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ جو مرکزی حکومت ہے اس کا جو کمپوننٹ ہے ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ, قانون ساز ادارہ, لیجسلیٹو باڈی, وہ جس طرح سے ڈائریکشن دیتی ہے اس کے اکارڈنگ پھر حکومتیں جو ہیں وہ اپنے پروگرامز یا اپنے پلانز جو ہیں وہ سیٹ کرتی ہیں. دا پروونشل گورنمنٹس ورک ان کنیکشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو کمپلیٹ دس پروگرام. تمام صوبائی حکومتیں مرکزی حکومت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہوتی ہیں, اور پھر اسی طرح سے وہ اپنے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں, یہ ایک آپ کا مائنڈ میپ سا بنا ہوا ہے بک میں, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر کون سی ڈیوٹیز آتی ہیں اور پروونشل گورنمنٹس کے اندر کون سی ڈیوٹیز ہیں, اور کون سی ایسی ڈیوٹیز ہیں یا کون سی ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جو دونوں حکومتیں مل کے چلاتی ہیں. اب دیکھیے, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ڈیفینس یعنی ملک کا دفاع آ جاتا ہے, پھر پیس اینڈ آرڈر ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنا, فارن افیئرز یعنی دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو استوار کرنا, ٹیکسز یعنی لوگوں سے مختلف شعبہ جات کے اندر جو ٹیکس ہیں ان کی وصولی, اور پھر فارن ٹریڈ یعنی بیرون ملک تجارت, یعنی باہر کے ملکوں کے ساتھ جو تجارت ہے. یہ تمام جو ہیں ڈپارٹمنٹس یا شعبے جو ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہیں. پھر پروونسز کے پاس کیا ہے, ایجوکیشن یعنی وہ اپنے صوبے کی ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر, لوکل ایشوز, بلڈنگ روڈز, پروونشل پبلک ورکس. اسی طرح سے تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے صوبے کے اندر تعلیم, صحت, جتنے بھی مقامی مسائل ہیں, پھر جو صوبے کے اندر جو روڈز ہیں ان کو تعمیر کرنا, پھر اس طرح سے لوگوں کی جو ویلفیئر کے کام ہیں وہ کرنا. اب شیئر ڈیوٹیز کیا ہیں, بینکس, ایگریکلچر, جسٹس, پبلک ویلفیئر, یہ تمام کام جو ہیں یہ دونوں حکومتیں مل کے کرتی ہیں. یعنی انصاف کی فراہمی
फेडरल में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इसी तरह से प्रोविंसेस में हम देखते हैं हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स होती हैं। तो ये जो जस्टिस का काम है, ये दोनों शोबा जात जो हैं मरकज़ और जो सूबे ये मिल के चलाते हैं। इस तरह से बैंक का सिस्टम, एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है वो, और पब्लिक वेलफेयर जो लोगों की वेलफेयर के मुख्तलिफ मंसूबे हैं, ये दोनों तरह की जो हुकूमतें यानी सूबाई भी और मरकज़ी भी ये मिल के चलाती हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक एक्टिविटी है जिसको हम अपना ऑब्जेक्टिव फिल करने के बाद वो मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से फिल करनी है। मूव टू पेज नंबर 35 एंड फिल द ऑब्जेक्टिव ऑन योर बुक्स। ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, अ सिस्टम बाय विच अ स्टेट और कम्युनिटी इज गवर्नड इज कॉल्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है गवर्नमेंट, यानी वो सिस्टम जिसके तहत कोई भी रियासत या कोई भी कम्युनिटी जो है इसको चलाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट। ऑप्शन बी। नंबर 2, द टीचिंग ऑफ इस्लामियात एंड डैश इज कंपल्सरी, द टीचिंग ऑफ इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज। ऑप्शन सी, यानी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचिंग जो थी वो कंपल्सरी थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज। ऑप्शन बी, नेशनल लैंग्वेज क्या है हमारी, उर्दू। उसके बाद 4 पे आ जाएं। डैश इज आल्सो कॉल्ड द सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। जो कानून की जो हुक्मरानी होती है, अमलदारी होती है, उसको क्या कहते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ। ऑप्शन सी है इसका। नंबर 5, द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन। पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है वो कब अडॉप्ट किया गया, कब बनाया गया, 1973। ऑप्शन सी। नंबर 6, द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का सरकारी या रियासत का जो मजहब है वो कौन सा है, इस्लाम। ऑप्शन बी। नंबर 7, डैश आर द ओनली सोर्सेज फॉर कन्वेइंग द वॉइस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू द असेंबलीज। इसका है ऑप्शन ए, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज वो सोर्स हैं जो आम लोगों की आवाज़ को असेंबलीज तक लेके जाती हैं। ऑप्शन ए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट यस और नो। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हैज़ बीन नेम्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके सामने यस लिखिए। एंड एन एक्टिविटी इज इलीगल इफ इट ब्रेक्स लॉ और डज नॉट फॉलो द लॉज। जी बिल्कुल, अगर कोई भी सरगर्मी जो कि कानून को तोड़ती है या गैर कानूनी कहलाती है, अगर वो कानून के मुताबिक ना हो, ये क्या है, तो ये भी यस है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, रूल ऑफ लॉ इज अ प्रिंसिपल दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। जी बिल्कुल, ये भी यस है। फिर नंबर 4, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। जी ये भी ट्रू है, गवर्नमेंट का हेड होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद पोलिटिकल पार्टीज डू नॉट डिवेलप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये क्या है, ये फॉल्स है, इसके आगे आप नो लिखिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, लॉज डू नॉट प्रोटेक्ट अवर जनरल सेफ्टी। ये इसके आगे भी नो लिखिए, जबकि लॉज तो प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इसके आगे आप नो लिखिए। फिर द रूल ऑफ लॉ इज यूनिवर्सल। जी, रूल ऑफ लॉ यूनिवर्सल होता है, सब के लिए होता है, इसके आगे आपने लिखना है यस, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ रही है, पेज नंबर 37। राइट डाउन द ड्यूटीज डेलीगेटेड टू द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और इसी तरह से जो शेयर ड्यूटीज़ हैं वो भी आपने लिखनी है। ये आपने पेज नंबर 34 से हेल्प लेनी है। पहले फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ लिखनी है, फिर मिडल में आपने जो ड्यूटीज़ प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट शेयर करते हैं वो लिखनी है, और लास्ट में फिर आपने प्रोविंसेस की जो ड्यूटीज़ हैं वो लिखनी है। ये आपने आंसर आपने पेज नंबर 34 से देख के पेज नंबर 37 के ऊपर फिल करना है। ये ऑब्जेक्टिव आप फिल करिए अपनी बुक्स के ऊपर। इस सारे ऑब्जेक्टिव को आपने लर्न करना है, और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी नीट नोटबुक्स के ऊपर कंप्लीट होनी चाहिए। थैंक यू क्लास।